کہیں آپ بھی انجانے میں بے حیائی تو نہیں پھیلا رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النور میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا آپ نے کبھی اس آیت کے مطلب پر غور کیا ہے؟ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بے حیائی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو واضح بے حیائی ہے، جیسے ننگا لباس پہننا، زنا کرنا، سر عام حرام تعلق رکھنا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنا، یہ تو واضح بے حیائی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بے حیائی ہے جس کو ہم سب نارمل لیتے ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، وہ ہے آپ کی باتوں کی بے حیائی۔ کیا جانتے ہو کہ آپ کی زبان کیسے بے حیائی کرتی ہے؟ وہ اس طرح کہ جب آپ کسی لڑکی کو اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہو تو کہتے ہو کہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی سمارٹ ہے اور کتنی گوری ہے۔ آپ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ تو محض ایک جملہ ہے، ایک کمنٹ ہے، کمپلیمنٹ ہے۔ لیکن نہیں، آپ اللہ کی نظر میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ آپ خود بھی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ساتھ کھڑے ہونے والے شخص کو بھی مبتلا کر رہے ہیں، اور بالکل یہی کام لڑکیاں بھی کرتی ہیں۔ جیسے پردہ مرد پر ضروری ہے، اسی طرح عورت پر بھی ضروری ہے۔ یہ وہی بے حیائی ہے جس سے اللہ نے منع کیا۔ آپ کسی ریسٹورینٹ، کسی کیفے میں چلے جائیں، ہزاروں لڑکے ایسے ملیں گے جو صرف لوگوں کو جھانکنے اور تاڑنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ آپ کو سینکڑوں لڑکیاں ایسی ملیں گی جو صرف کمنٹ پاس کرنے آئی ہوتی ہیں۔ یہ در حقیقت وہ بے حیائی ہے جس میں ہر دوسرا شخص مبتلا ہے، اور یہ وہ بے حیائی ہے جو بے حیائی داڑھی رکھنے والے بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بہت ساری عبایا اور نقاب پہننے والی لڑکیاں بھی آپ کو مردوں کو دیکھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کسی شے کا ڈر اور خوف موجود ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شروع میں آپ کو آیت سنائی تھی، پتہ ہے وہ کب نازل ہوئی؟ وہ تب نازل ہوئی جب میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا۔ تب لوگوں نے اس چیز کا تذکرہ کرنا شروع کیا، ایک دوسرے کو کہنا شروع کیا کہ کیا تم نے سنا ہے عائشہ کے بارے میں؟ اور ذرا دیکھو کہ اللہ کو یہ بات کتنی ناگوار گزری۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ بہتان کیوں لگا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم نے بہتان کا ذکر کیوں کیا، تم نے ایک دوسرے سے وہ معاملہ ڈسکس کیوں کیا، اور معاشرے میں تم نے اس بہتان کا ایک دوسرے کے سامنے ذکر ہی کیوں کیا۔ اور آج ہم فخر کرتے ہیں کہ اس کو بدنام میں نے کیا، اس کی لیک ویڈیو میرے پاس ہے۔ اگر ہمارے اندر ایک ایمان ہے تو ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو اور سوچو کہ یہ کس قدر خطرناک بات ہے۔ برائی نارمل ہو چکی ہے، ہم گناہ بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ فخر بھی۔ کس قدر میرے نبی کی بات سچی تھی کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتے پھرو، اور اگر تمہارے اندر تھوڑی بھی حیا باقی ہے تو اللہ سے ڈرتے رہو اور لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ قیامت والے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے۔